میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان کی پر کیپٹا ڈیلی مورٹیلٹی ریٹ بھارت سے آگے ہے؟ ٹھہراؤں میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان کی پر کیپٹا ڈیلی مورٹیلٹی ریٹ بھارت سے آگے ہے، میرے ہمسایہ ملک سے آگے ہیں؟ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ میرا اپنا شہر کراچی میں میرے ہاسپٹلز بھر رہے ہیں، میرا ہائی ڈپینڈنسی یونٹس بھر رہے ہیں، جتنے مریض ہے خدا نخواستہ ان کے لیے جگہ نہیں ہوگا؟ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان میں جتنے کرونا وائرس کے وکٹمز ہیں اتنے چائنا میں بھی نہیں ہیں؟ کسی کو تو ذمہ داری اٹھانا پڑے گا، کسی کو یہ ذمہ داری اٹھانے پڑے گا کہ پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے نرسز آج تک چیخ رہے ہیں۔ کل بھی یا پرسوں سندھ کے جو طبی تنظیمیں ہیں، جو ہیلتھ کے نمائندے ہیں، کراچی پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ پنجاب کے جو ہے ان کے تنظیم نے بھی پریس کانفرنس کی تھی۔ ان کا اب میرے بات نہ مانے، آپ کے جو فرنٹ لائن واریئرز ہیں، آپ کے جو سولجرز ہیں جو اس جنگ میں آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے بات سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ ایک بیماری کے بارے میں، ایک وبا کے بارے میں معیشت کے ایکسپرٹ سے اور کاروباری طبقہ سے اور ٹریڈرز سے اپینین لیں گے تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ آپ کا پہلا ذمہ داری ہے کہ یہ جو لوگ جو اپنا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، اپنے خاندان کا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ان کے بات سنو، پھر ان کا مطالبات پورا کرو۔ پورا پاکستان میں جو بھی ہیلتھ میں کام کرتے ہیں ان کا حق ہے اس وقت کہ ان کو سیکیورٹی الاؤنس ملے۔ وہ ان کا جان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، چاہے وہ کراچی میں کام کر رہے ہیں، کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں، فاٹا میں کام کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کا جان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں تو آپ ان کا جو تنخواہ ہے وہ پورا دو، جو ان کا سیکیورٹی خطرات کا رسک الاؤنس ہے وہ ان کا پورا دو، ان کا جو شدہ کا حصہ ہے وہ ان کو پورا دو، جو ان کا تحفظ ہے ہم سب پہ ہمارا ذمہ داری ہے۔ کسی بھی حکومت ڈاکٹرز اور نرسز کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جب وفاقی حکومت اور وفاقی جماعت کے نمائندے کی طرف سے پاکستان کے عوام کو ورگلایا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو غلط انفارمیشن دیا جا رہا ہے، اور اس غلط انفارمیشن کی وجہ سے میرے ڈاکٹرز پہ اور میرے نرسز پہ حملہ ہوتا ہے، تو ایف آئی آر کٹنا چاہیے۔ ایف آئی آر کٹنا چاہیے ان پہ جنہوں نے حملہ کیا، اور ایف آئی آر کٹنا چاہیے ان پہ جنہوں نے یہ غلط انفارمیشن پہ لائے، یہ پروپیگنڈا پہ لایا۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ if you scream fire in a crowded theater، آپ پھر اس کو ذمہ داری آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ حکومت سندھ سمیت سارے پاکستان کے سارے صوبے اپنے ہاسپٹلز کو سیکیورٹی پہنچائیں گے، ہر ادارہ سے تعاون کریں گے، جہاں سے ہمیں لوگ منگوانا پڑے گا ہم منگوائیں گے۔ اور جو بھی صورتحال ہے، اگر آپ اپنے ڈاکٹرز اور نرسز سے کام ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا صحت اور زندگی ہمارا ذمہ داری ہے۔ ہم مزاحمت کرتے ہیں، پوری طرح مزاحمت کرتے ہیں ہر حملہ پہ جو نہ صرف کراچی میں مگر مختلف جگہ میں ہو رہے ہیں، اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز کو یہ تحفظ دیا جائے گا کہ ان کا جان اور زندگی کو ہم بچائیں گے۔ اگر کوئی ان کو خطرہ میں ڈالیں گے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ ہم اپنے محدود وسائل سے وفاقی حکومت کی ناتعاون اور سیبوتاج کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی اسی لیگل فریم ورک کے اندر، اسی ریسٹرکشنز کے اندر، کہ ہم اس وبا کا نقصان کو جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا اسٹریٹجی کا سب سے اہم پہلو ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے۔
ہمارا پورا زور ہوگا کہ ہمارا پر کیپٹا ٹیسٹنگ جو صوبہ سندھ کی حکومت کر رہی ہے، وفاقی حکومت کی بالکل منیمم مدد نہ مدد ہونے کے باوجود یہ ہمارا کیپیسٹی بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب بھی آج بھی سارے صوبے سے زیادہ ہے. سندھ کا جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے پر کیپٹا وہ سارے صوبہ کا زیادہ ہے. ہم اس پہ اور اہمیت دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مشکل ہے لیکن ہم جتنا اضافہ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، جتنا ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پیشنٹس کو، اتنا ہم ان کا علاج بھی کر سکتے ہیں اور باقیوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں. تو ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا، ہمارا ہیلتھ کیئر کا کیپیسٹی کا اضافہ کرنا جو ویسے ہی ہم جنگی بنیادوں پہ کر رہے تھے، اس لیے ہمیں اندازہ تھا کہ اگر نارمل ٹریجیکٹری تھے لاک ڈاؤن کا ہوتے ہوئے بھی ہمارا کیپیسٹی پہ اسٹرین ہوگا. اب بھی ہم اسٹرین دیکھ رہے ہیں. وفاقی حکومت نمبرز کے ساتھ کھیل کے عوام کو بے وقوف اور آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے صحت کے نظام میں بہت سا کیپیسٹی ہے. وہ وینٹیلیٹرز اور آئی سی یو کا ذکر کرتے ہیں پورے صوبے کے، جبکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہر صوبہ کا کیپٹل جو ہے وہ ایک ان کے ہیلتھ کا کیپیسٹی ہے، وہ جتنا اسٹرینڈ ہے وہ باقی صوبہ کا شاید نہ اسٹرین ہو. لیکن ہر صوبہ کا جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہے، جو وینٹیلیٹر نہیں ہے لیکن آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کیپیسٹی بڑھتا جا رہا ہے اور وفاقی حکومت اس فیکٹ کو obscure نہیں کر سکتی. جو شرائع اموات ہے، پہلے دن سے لے کے آج تک خیبر پختونخوا کے شرائع اموات باقی صوبے سے زیادہ ہے اور جو ٹیسٹنگ ہے وہ باقی صوبے سے کم ہے. ہم کب تک خیبر پی ٹی آئی کا نالائقی نا اہلی کی وجہ سے پہلے دن سے آپ صوبے سندھ سے سوالات پوچھتے ہیں، پہلے دن سے میڈیا کا نشانہ، اپوزیشن کا نشانہ صوبہ سندھ ہے. صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ ریکوریز ہوئے ہیں. ہمارے لیے ہر جان قیمتی ہے، ہمارے لیے ہر جو مریض اس مرض کی وجہ سے کھو چکے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن کیا کسی نے پی ٹی آئی سے پوچھا کہ چلے باقی صوبوں اپنے جگہ جہاں آپ کا حکومت صوبائی سطح پہ ہے، جہاں آپ کی حکومت لوکل گورنمنٹ میں ہے، جہاں آپ کی حکومت وفاقی سطح پہ ہے، ان کے لیے تو نے کیا کیا؟ وہاں کیوں شرائع اموات سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے کتنا پیسہ، چلے سندھ حکومت کو آپ نے پیسہ نہیں دیا، پنجاب حکومت نے پیسہ کی ریکویسٹ مانگی ہے، پختونخوا کی حکومت نے پیسہ کی ریکویسٹ مانگی ہے، کسی کرپشن کے لیے نہیں، اپنے عوام کا زندگی بچانے کے لیے، ہیلتھ کیپیسٹی کا اضافہ کرنے کے لیے ان کا ریکویسٹ پورا نہیں کیا گیا ہے. ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ اپنا رویہ درست کریں. پاکستان ایک جنگ کی صورتحال میں ہے. پاکستان کے شہری اپنی زندگی اور صحت ان کے وہ بھی خطرے میں ہے. ہمارا فرنٹ لائن ورکرز کی زندگی اور صحت خطرے میں ہے، اور ہمارا وفاقی حکومت نے ہمارے عوام کو، ہمارا ڈاکٹرز کو، ہمارا نرسز کو لابارس چھوڑا ہے. ہمارا وفاقی حکومت غریب کا نام لے کے امیر کا کام کرتا ہے. ہمارا وفاقی حکومت نے پاکستان کی عوام، خاص طور کے پاکستان کی غریب عوام کو زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے پاکستان کی غریب عوام کو نہ صرف صحت اور زندگی کو خطرہ میں ڈالا ہے مگر ان کا معاشی صورتحال کو تباہ کر دیا ہے، اور اب ان کو جواب دینا پڑے گا. وفاقی حکومت مزدور کا نام لیتا ہے، محنت کش کا نام لیتا ہے، لیکن ملتا ہے تو کاروباری طبقہ سے ملتا ہے، ملتا ہے تو بزنس مین سے ملتا ہے. آپ مجھے بتا دے کہ کورونا کا پینڈیمک کتنے مہینوں سے چل رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان جو کہ وفاقی وزیر صحت بھی ہے، کتنے دفعہ ہمارا وزیر اعظم نے کسی ایک ڈاکٹر سے ملا ہو، کسی ینگ ڈاکٹرز ڈیلیگیشن سے ملا ہو، کسی نرسز کی ڈیلیگیشن سے ملا ہو، آئی سی یو کے ڈاکٹرز سے ملا ہو. میرے خیال میں ایک دفعہ بھی ہمارا وزیر اعظم نے ہمارا فرنٹ لائن سے مخاطب ہی نہیں ہوا ہے. کتنے دفعہ خان صاحب نے آپ ایک لیبر یونین سے ملا ہے، ایک لیبرر سے، ایک محنت کش سے ملا ہے؟
اور آپ گن لے کتنے بزنسز، کتنے انڈسٹریلسٹ، کتنے بینکرز. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ خان صاحب کا پریورٹی کیا ہے. اور یہ جب آپ اس انداز میں وبا کا، گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اب کا وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے کہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بنے. اور اس وقت اس کمی کے محسوس ہو رہا ہے. ہمیں نہ صرف کرونا میں ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے، غریب کا نام لے کے غریب کا میں کیا کہوں، اسٹیل مل کا ایگزامپل میں اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ لوں. جو بھی آپ کا موقف ہے اسٹیل مل کے بارے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف بڑے واضح ہیں. لیکن جو بھی آپ کے موقف ہو، آپ چاہتے بھی ہوگے کہ یہ پرائیویٹائز ہو، لیکن اس وقت ایک پینڈیمک کے دوران آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ 10,000 پاکستانیز کو آپ بے روزگار کریں گے؟ یہ کس جسٹیفیکیشن؟ انسانیت کے خلاف ہے. یہ نہ صرف قانون کا خلاف ورزی ہے، وہ قانون، وہ کرونا ریلیف آرڈیننس جو سندھ حکومت نے پاس کیا، آپ کا گورنر نے سائن کیا کہ پینڈیمک کے دوران آپ بے روزگار نہیں کریں گے، آپ تنخواہ دیں گے. مگر یہ اصول اور انسانیت کے خلاف ورزی ہے کہ آپ اس وقت 10,000 اسٹیٹ کے ملازمین کو فارغ کر رہے ہو. آپ کے مینیفیسٹو کی وہ تو اتنے یو ٹرنز پہ کیا بات کریں گے، لیکن اس کا بھی ہم مذمت کرتے ہیں. سندھ حکومت اس کے ہر فورم پہ چیلنج کریں گے. ہم اسٹیل ملز کے مزدوروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور آپ ان کو بھی لاوارث نہیں چھوڑنے دیں گے. سی ایم صاحب اور سندھ حکومت اس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے. کورونا پہ آپ نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے. اس ملک کے بے روزگار نوجوانوں کو، اس ملک کے مزدوروں کو آپ نے لاوارث چھوڑ دیا ہے. اور جو ٹڈی اور لوکس کا حملہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سال سے پچھلے بجٹ سیشن میں نیشنل اسمبلی سے لے کے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعلی سندھ کا آپ کے ساتھ کورسپونڈنس ہے، خط سے، کہ لوکس کا ایشو آ رہا ہے، آپ کو اس کا حل نکالنا ہے. اب تک آپ نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے. یہ لوکس کا جو مسئلہ ہے، یہ وفاقی ذمہ داری آئینی طور پہ ہے. 25 ایئرز کے بعد یہ لوکس کا سب سے بڑا حملہ ہوگا. ہمارا زراعت، ہمارا فوڈ سیکیورٹی پہ نقصان ہوگا، اور جس کا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. چاہے وہ کورونا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا لوکس کا مسئلہ ہو، اس کا ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام کا زندگی اور صحت تو اپنی جگہ آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا ان کو بچانے کے لیے. لیکن یہ صرف اتحاد کا، رورل زراعت کا ایشو نہیں ہے. ہمارا فوڈ سیکیورٹی پہ اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہر پاکستانی کے لیے مسئلہ ہوگا، ہر شہر میں یہ مسئلہ ہوگا. آپ نے اس وقت پاکستان کے کسانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مطالبہ کرنا ہے کہ آپ کا کھانا کو بچانے کے لیے ان کا فصل کو بچنا پڑے گا. یہ آئینی ذمہ داری جو وفاقی کا حکومت کا ہے، وہ آئینی ذمہ داری وہ پورا کرے. آج تک، اب تک وفاقی حکومت نے جو وعدہ کیا ہم سے کہ مئی کے مڈ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا، پھر جون کا سٹارٹ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا، اب تک پورا نہیں ہوا ہے. اس کا جو معاشی نقصان ہوگا وہ بہت خطرناک ہے. اور کورونا کے ساتھ ساتھ ہم یہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے، نہیں برداشت کر سکتے. آخر بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ ہمارا NFC کا جو فارمیشن ہے، اس نوٹیفیکیشن پہ جو پاکستان پیپلز جو وفاق کی طرف سے آیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی رد عمل بھی سامنے آیا، اور صوبے سندھ نے وفاقی حکومت کو خط لکھا کہ یہ ہمارے اعتراضات ہے، جس طریقے سے آپ نے یہ کمپوز کیا ہے یہ غیر آئینی ہے، اللیگل ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، اور آپ یہ نوٹیفیکیشن واپس لے کے درست کروا دیں.
آج تک نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے، 14 مئی کو یہ خط لکھا کیا ہے، نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے، اور نہ ہی یہ غیر آئینی سٹیپ جو ہے کہ درست کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک صوبائی سطح پہ اے پی سیز آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی صوبائی تنظیم میرے خیال میں سنڈے پہ پنجاب میں اے پی سی کورونا کا موجودہ صورتحال لیکن ساتھ ساتھ اس این ایف سی کا فارمولیشن پہ بلا رہے ہیں۔ سندھ کا ہمارا صوبائی تنظیم یہاں کی سیاسی پارٹی سے رابطے میں ہے، اس طریقے سے دوسرے صوبے میں، اور ہم جو ہمارا موقف ہے اس غیر آئینی نوٹیفیکیشن کے، غیر قانونی نوٹیفیکیشن پہ، وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سنگین ایشو ہے، اس پہ ہم لائٹلی بالکل نہیں لے سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کو میں اگر تھوڑا سا دو جو میرا اہم کمپلینٹس ہے، ایک جو وفاق کا ذمہ داری ہوتا ہے، جو وفاق کا چاہے وہ لائبلٹیز ہو، جو وفاق کا قانونی فسکل رسپانسبلٹیز ہے، وہ صوبے پہ سونپے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت جب ہم ایک وبا کے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نے آج تک صوبے کو ان کا پورا حق، پورا وسائل تو نہیں دیا جو کہ قانونی آپ کا وعدہ تھا، اور اب بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہے فائنینشل، وہ آپ صوبے بھی سونپنے چاہتے ہو، تو پھر ہم وفاق کو یہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ وفاق کون سا ذمہ داری اپنانے کو تیار ہے؟ وہ نہ اپنا ڈیٹ کا ایکسپینڈیچرز کو پورا کرنے کو تیار ہے، نہ ہمارا اگر ایک گلوبل وبا آتی ہے تو نہ وہ اس کو مقابلہ کرنے کو تیار ہے، نہ ٹڈی دل کا حملہ کا مقابلہ کرنے کو ابھی وفاق کیا کرنے کو تیار ہے؟ اس کے اوپر جو ایک بہت سیریس، میں سمجھتا ہوں ایکسٹریملی سیریس جو ایشو ہے اس این ایف سی کا نوٹیفیکیشن، کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ نہ صرف ایک ذمہ داری سے آپ بھاگ رہے ہو، بیکاز دس از فیڈرل ٹیریٹریز، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، جن کا فائنینشل رسپانسبلٹیز وفاقی ذمہ داری ہے۔ وفاق کو اس لیے پیسہ دیا جا رہا ہے کہ وفاقی ٹیریٹریز، چاہے وہ اسلام آباد، گلگت، آزاد کشمیر، جب فاتح ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، اس لیے ہم اتنا فسکل سپیس دیتے ہیں وفاقی حکومت پہ۔ لیکن یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کو کیا اس میں نوٹیفیکیشن میں ڈال کے آپ پوری دنیا کو کیا پیغام بھیج رہے ہو؟ کہ آزاد کشمیر پاکستان کا صوبہ ہے؟ یہ کیا آپ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، جو الزام آپ پہ لگتا ہے اس حکومت پہ کہ کشمیر پہ سودا ہو گیا ہے، یا کیا یہ ایک دوسرا سٹیپ ہے اس کا کہ اب آپ کہہ رہے ہو کہ آزاد جموں و کشمیر، آزاد کشمیر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نے، وفاق کرنے پاکستان کا صوبہ ہے اور صوبہ کی طرح ان کو، یہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ اس کے نہ صرف سنگین امپلیکیشنز ہے ہمارا ڈومیسٹک ایشوز کے لیے، لیکن انٹرنیشنل ایشوز کے لیے آپ اس وقت جب آپ سب کو پتہ ہے کہ اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے مختلف ممالک کے درمیان، اس پیغام بیچنا کی کیا ضرورت تھا اور اس کی کیا مطلب ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے، ہم تو کافی دیر سے ہمارے گلگت بلتستان کے عوام کی آئینی حقوق، گلگت بلتستان کی جو حق ہے دینے کے مطالبہ کرتے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو صوبائی سٹیٹس دینا ہے، صوبہ کے پاورز دینا ہے، تو قانون سازی کرے، آئینی ترمیم کرے،
لیکن اگر آپ ایسے HAK اور GB کو ایک NFC میں شامل کریں گے تو وہ اس کا جو illegal ramifications ہے they're not within the scope of the law. اینڈ جو میسیجنگ آپ بھیج رہے ہو آزاد کشمیر کے بارے میں، یہ میرے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک میسج ہے، اور وفاقی حکومت کو اس پہ غور دینا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی تنظیم اور صوبائی تنظیموں کے APCs کے بعد ہمارا بجٹ سیشن چل رہا ہے اسلام آباد میں. جیسے ہی بجٹ کا جو مین پہلو ہے وہ ختم ہوگا، ریکویسٹ کریں گے اپوزیشن لیڈر سے بھی کہ ہم وفاقی سطح پہ بھی کرونا NFC اور 18th امینڈمنٹ پہ ایک کنسنسس بنائیں. اب میں آپ سے کچھ سوال کا جواب دینا چاہوں گا. ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا ہے نا، انفارمیشن منسٹر آپ سے پوچھے گا. یہ بتا دیں کہ آپ ہمیشہ فرنٹ لائن سولجر کی بات کرتے ہو، اس مرتبہ آپ کے صوبے میں بھی ڈاکٹرز نے باقاعدہ اسٹرائک کی کال دی ہے، کیا آپ اب بھی فرنٹ لائن سولجر کے ساتھ ہیں؟ اور دوسری میری ون کوشچن ایٹ اے ٹائم بھائی کاشف بھائی، ایک کوشچن. جہاں تک میرا فرنٹ لائن سولجرز کی بات ہے، میرا پریس کانفرنس میں نے کہا ہے اور میں آج آپ کے سامنے ہی کہہ رہا ہوں، پورا پاکستان کے سامنے کہہ رہا ہوں، نہ صرف کراچی، جہاں جہاں اگر پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے نرسز، پاکستان کے پیرامیڈک اسٹرائک پہ ہوں گے تو بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسٹرائک پہ ہوں گے. ہم ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہر احتجاج میں، ہر مطالبہ میں، اور ہمارے محدود وسائل سے اتنے سارے حملے ساتھ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور جو ممکن ہے کرنے کی کوشش کریں گے. تو جی میں اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے ساتھ کھڑا ہوں. کامران کو شکریہ. جہاں تک اسٹیل ملز کی بات ہے، آئی تھنک دیر 2 points ٹو میک. ایک تو آپ کا ایک پارٹیزان پولیٹیکل ایشو جس کا پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی موقف ہوگی اور نون لیگ کی اپنی موقف ہوگی، اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف اسٹیل ملز کے بارے میں ساتھ نہیں ملیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص سوچ ہے، ایک مخصوص طبقہ ہے جو ہمارا اسٹیل ملز اور پبلک ادارے ہیں ان کو سیبٹاج کرتے ہیں، ان کو نان پروفیٹیبل بناتے ہیں، ان کو تاکہ وہ ان کو اونے پونے بیچ کے ان کو کاری تاری طبقہ چلا سکے، خود پیسہ بنا سکے، اور ہمارے ملک کے عوام کا کوئی یہ اثاثے نہیں رہے. لیکن اس وقت جو بھی آپ سمجھے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ اسٹیل ملز کو ایک پبلک ادارہ ہونا چاہیے یا آپ سمجھتے ہو کہ اسٹیل ملز کو ایک پرائیویٹ ادارہ ہونا چاہیے، ہم اس بات پہ ساتھ ہونا چاہیے کہ ایک پینڈیمک کے دوران، ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران آپ حکومت کا ایک بھی ملازمین کو فارغ نہیں کر سکتے ہو. اور اگر آپ نے فارغ کرنا ہے، آپ نے کسی کو پیسہ نہیں دینا ہے، تو یہ جو 10,000 اسٹیل مل ورکرز ہیں ان کو تو پیسہ آپ دے دے، اور تیرا جو پورا فوج ہے وزیروں کا، اسپیشل اسسٹنٹس کا، ایڈوائزرز کا، بیوروکریٹس کا، ان کا تو پیسہ کاٹے، ان کا پیسہ روکے. پینڈیمک کے بعد ہم لڑیں گے کہ کیا اسٹیل مل پہ کیا ہوگا، لیکن اس وقت آپ کسی کو بے روزگار نہیں کر سکتے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے. ارباب کا پاکستان کے باتیں کا جھومر تھے کہ اسٹیل میں اس کا ذکر کیا. دوسرا تھا PIA، اتنا بڑا حادثہ بھی ہو گیا ہے PIA کا. اور دوسری بات کہ PIA میں اس وقت خوف کا ماحول ہے. وہاں پر ہر ملازم یہ سمجھتا ہے کہ ایک سرکاری بندہ جو کہ وردی کے بغیر بیٹھا ہوا ہے مگر ہے وردی میں، اندر میں وردی باہر نہیں ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ڈاکٹر اور نرسز غیر محفوظ ہیں اور ان کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے. مزید کہا کہ ان کی جو سولجرز ہیں، فرنٹ لائن پر کام کرنے والے، ان کے مطالبات سنے جائیں اور پورے کیے جائیں تاکہ ہمارا جو ایک
کسی بزنس طبقے سے تعلق رکھنے والے یہ پروفٹ کے انداز سے چلا سکتے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہت بڑا حادثہ، اگین اتنا ٹریجک اور ہورریفک انسیڈنٹ، جتنا اس پہ جو آپ کے ٹی وی چینلز پہ چلے اور ہر پاکستانی کو دکھ پہنچایا، ہر کسی کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن جب ایک حادثہ ہوتا ہے، قیادت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ ان وکٹمز کے ساتھ صرف وہ پہلا سٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں، لیکن آخری دن تک شانہ بشانہ کھڑا رہے. اور میں آپ کو کیا کہوں، اس پہ بھی وہ کہیں گے وفاقی حکومت کا ذمہ داری نہیں ہے. رب ایئرپورٹس وفاق کا ہے، پی آئی اے وفاق کا ہے، یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی وجہ سے، کہ اپنا ذمہ داری اٹھانا پڑے گا. یہ جو ہمارا عادت ہے کہ ہم وکٹمز کو بلیم کریں، یہ پاکستان کا جو ایک سکھ ہمارا نیشنل ایک پاس ٹائم بن گیا ہے کہ ہم جب حادثہ ہوتا ہے ہم وکٹمز کو بلیم کرتے ہیں. جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کے تحت وہ بہادر پائلٹ کا کردار کشی اور اس پر الزام ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، اس کا بھی مذمت کرنا ضروری ہے. اور جیسے خان صاحب پاکستان کے عوام کو کورونا میں لاوارث چھوڑا ہے، ویسے خان صاحب نے پی آئی اے کے اس فلائٹ کے جو پلین کریش کے وکٹمز ہیں ان کو لاوارث چھوڑے ہیں، جو پائلٹس ہیں، جو ایئر اسٹیوارڈیسز ہیں ان کو لاوارث چھوڑا ہے. یہ عجیب انسان ہے. کورونا کا پینڈیمک آ گیا، پی ٹی وی پہ میرا ڈرامہ چلا دے. پی آئی اے کا حادثہ ہو گیا، میں نتھیا گلی میں جا کے پکنک مناؤں گا. یہ قیادت، اتنا قیادت کا بحران پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا. اور اب نہ صرف حکومت کو لیکن حکومت کے بیکرز کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو کب تک اس نالائقی کا اور اس قیادت کا بحران کی نقصان کو اٹھانا پڑے گا. کون ہے وکیل راؤ؟ کل سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد شاہ صاحب نے کہا کہ 13 مارچ کو جو وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت اجلاس تھا، اجلاس میں جو کورونا کے خلاف جنگ ہار چکے تھے، ہتھیار ڈال چکے تھے. آپ کی وزیر صحت نے پرسوں اجلاس میں کہا کہ لوگ اب مکھیوں کی طرح مریں گے. اس عام تر صورتحال یا اس پریکٹس کا کوئی فائدہ ہے، اور اس صورتحال کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سچویشن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک بہت مشکل اور برا سچویشن ہے، جس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا. ہمیں اپنا پورا کوشش، مجھ سمیت میرا پورا پارٹی اور پورا حکومت کا کوشش ہوگا کہ ہم جتنے پاکستان کے عوام کے زندگی اور صحت کو بچا سکتے ہیں، ہمارا پورا فوکس جو ہے اور پورا کوشش جو ہے وہ اسی پہ ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ پہلے دن سے ہمارا وزیر اعظم صاحب نے ہتھیار چھوڑ دیا تھا. یہ جو بھی ایشو ہے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا ہمارا یہ کورونا کا مسئلہ ہو، بالکل پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کوئی فیصلہ لینے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی پلان کے تحت کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنا کام نہیں کریں گے، اور ہم اپنی آخری دم تک اپنی ہر کوشش سے پاکستان کے عوام کو اس وبا سے بچانے کی کوشش کریں گے. اور کاش 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 پاکستان بھی جو ہم آپ کے سامنے مشورہ کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہم اس وبا پہ قابو پاتے، اگر ہم سختی کے ساتھ اور ایک یونٹی کے ساتھ وہ طریقہ اپناتے تو آج ہم پاکستان کو کھولنے کی بات کر رہے ہوتے. ہم نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام کی طرح ہمارا معیشت بھی کھل رہے ہوں گے، ہمارا ہاسپٹلس خالی ہو رہے our hospitals would be emptying and not filling. Unfortunately ہم نے وہ ماڈل نہیں اپنایا.
ہم نے اپنے عوام کو اور اپنے معیشت کو بچانے کا ماڈل جو کہ اٹلی، اسپین، جرمنی، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں، اس لیے ویتنام کا وسائل اور آپ کا وسائل کمپیریبل ہے. ویتنام کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ورلڈ پاور ہے، ان کے پاس وسائل ہے، لیکن ان کے کم اور محدود وسائل کے باوجود فوراً ایکشن لے کے اپنے عوام کو ایک یونٹی کے ساتھ بچانے کے نتیجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے کرونا کو بھی کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچا دیا اور اپنے معیشت کو بھی سنبھال لیا. اور پاکستان کا افسوسناک صورتحال یہ ہے، اب ہم نہ کرونا سے بچیں گے اور نہ اس معاشی بحران سے بچ پائیں گے. ہمیں اب اپنے طور پہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس نقصان کو کم کرنے کی کے لیے وہ کوشش ہم کریں گے. غازی جھنڈی آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہیں، ڈاکٹرس ہیں، وہ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن فورس ہیں، گورنمنٹ نے ان کو بہت زیادہ ٹریبیوٹ بھی پیش کیا ہے. اچھی بات ہے. میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں صحافیوں کے حوالے سے کہ آج کے دنوں میں کورونا کے دوران صحافی بھی اپنی پروفیشنل جابس کر رہے ہیں اور باہر نکلے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھی کورونا کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، کافی ساتھی بیمار ہیں. لیکن اس سے پہلے سندھ جرنلسٹ کونسل کے پریزیڈنٹ کی حیثیت میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے شہید ساتھی عزیز میمن کا جو مرڈر ہوا تھا نشر و فیروز میں، اس میں 3 مہینے تک کوئی معمہ بنا ہوا تھا، لیکن سی ایم صاحب نے ان کو سیریس لیا اور سی ایم صاحب کے انسٹرکشنز کے بعد جے آئی ٹی بنی، جس کے بعد آج شہید عزیز میمن کے جو قاتل ہیں وہ قانون کے کٹہرے میں آ چکے ہیں. حالانکہ وہ جو مرکزی قاتل ہے وہ باہر ہے، لیکن ہم سندھ کے صحافی اس حوالے سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھی کے مرڈر کو سیریس لیا اور قاتلوں کو بے نقاب کیا. ہمارے ہاں اب بھی آج جو پرابلم ہے چیئرمین صاحب، میں آپ کا مجھے بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس ہمارے صحافی ساتھیوں کو اسپیشلی سندھ میں وکٹمائز کر رہی ہے. ہمارے صحافیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج ہو رہے ہیں. یہاں پر آزاد ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، 10 سے تعلق ہے ان کا. 3 دن پہلے ان کے گھر میں، گاؤں میں پولیس گھر میں گھس گئی اور بعد میں پتہ چلا کہ غلط فہمی تھی. غلط فہمی کے بنیاد پہ اس کے گھر میں جا کے پولیس نے اس کی فیملی کو نشانہ بنایا. اس کے علاوہ ہمارے اسلام کورٹ کے صحافی ساتھی ہیں اشوک شرما، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے گھر میں گھس کے بدماش گئے ہیں. اس کی ویڈیو کی وٹنسز موجود ہیں. ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اس کے گھر کی خواتین چیخ رہے ہیں اور ان پہ جو تشدد ہو رہا ہے، لیکن پولیس اس پہ ایکشن نہیں لے رہی. کل ایک واقعہ پیش آیا ہے لہرگی میں، ہمارے آواز ٹی وی کے ساتھی رپورٹر پر پولیس نے بیچ بازار تشدد کیا ہے. اس کی ویڈیو موجود ہے، اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ پولیس والے صحافی کو سڑک پہ پکڑ کے مار رہے ہیں، لیکن پولیس اس کی تیار نہیں لے رہی. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو کورونا میں متاثر ساتھی ہیں ان کو اگر گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کسی حد تک فیسلیٹیٹ کر رہی ہے تو آپ فیور دیں. اور جو سندھ میں مسلسل پولیس کی پریکٹس جاری ہے وکٹمائز کرنے والی، اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے ہمیں پہلے کافی ہیلپ آؤٹ کیا ہے. سی ایم صاحب نے ایوان میں بھی آواز بلند کی ہے، لیکن وہ پریکٹس ختم نہیں ہوگی. اوکے، آپ کا سوال کا بہت شکریہ. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوالات مجھ سے پوچھے. سب سے پہلے کہ جہاں تک کرونا کا ریلیف ہے، میں شروع سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرا ایکسپیکٹیشنس تھا کہ جس طریقے سے پورا پاکستان اس میں ساتھ دیتے اور وفاق اور صوبائی حکومت کو ساتھ مل کے جو بھی ہمارا ملک میں اس سے متاثر ہے، ہمارا پورا کوشش ہوتا ہے ان کا مدد کرنے کے لیے، اس ایکسپیکٹیشنس کے مطابق ہمارا سپورٹ نہیں کیا گیا. لیکن ہمارے محدود وسائل کے باوجود ہمارا بجٹ پلاننگ بھی چل رہا ہے. ہمارا کوشش یہی ہوگا کہ ہم متاثرین کو اور وکٹمس کو مدد کرے، بزنسز کو، اسمال بزنسز کو، غریب عوام کو، جتنا بھی پیسہ ہمیں ملتا ہے اتنا ہم اپنا ان کو پرائیورٹی پہ ریلیف پہنچائیں گے. ہمارا ہیلتھ ورکرز کے لیے، ہمارا ڈاکٹرز اینڈ نرسز کے لیے وہ واقعی ہمارا سب سے فرنٹ لائن ہے. ان پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا اور انشاءاللہ تعالی رسک الاؤنس سمیت بہت سے فیسلٹیز ان کو ملیں گے اور ہم انشاءاللہ اور ہائرنگز بھی کریں گے وہاں. جہاں تک جرنلسٹ کی
सपोर्ट है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमें इस वक्त पाकिस्तान में हर जगह पूरी दुनिया में असली सियासत की ज़रूरत है, सीरियस सियासत की ज़रूरत है। एक पैंडेमिक के दौरान जब गलत ख़बरें और झूठी ख़बरें चल रहा है जिससे कि नुकसान हो सकते हैं लोगों की ज़िंदगी पे, सेहत पे, इसमें आप हमारा एलाइज़ हैं, आपके बगैर हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना भी सिंध हुकूमत की तरफ से हो सकता है आपके लिए होना चाहिए। और नासिर शाह साहब ने मुझे यकीन दिलवाया है कि इस पे काम हो रहा है। एक सजेशन है जिस पे भी हम थोड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपसे भी शेयर करूं, शायद इस तरीके से ये एक्चुअली हो जाए कि अगर सिंध हुकूमत ने ऐड के पैसे देने हैं आपके इदारे को, तो हम किसी तरीके से वो टाई करें ताकि वही ऐड के पैसे जो है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट्स में जाएं, और हम इस तरीके से अपना काम भी पूरा कर रहे हैं और इंश्योर करें कि वो भी अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो उसमें अगर आपका जो नुमाइंदे हैं या तंजीमें हैं जो आपका नुमाइंदगी करते हैं, अगर वो सिंध हुकूमत के साथ मिल सकते हैं, नासिर शाह साहब के साथ मिल सकते हैं, आपके इदारे हैं उनके नुमाइंदे भी, और हम एक इस किस्म का अगर फॉर्मूला तय कर सकते हैं, तो इस तरीके से आई बी ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि एक पैंडेमिक के दौरान जब मेरा काम पैसा है लेकिन अवेयरनेस और कैंपेन्स चलाना ज़रूरी है, तो मैं उन इदारे को सिंध हुकूमत का अगर हम पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा जो आगे है वो उनके एम्प्लॉइज़, उन लोगों को हम पहुँचे। एंड इसके लिए अगर हम एक ट्रांसपेरेंट तरीका निकाल सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक कोरोना रिलीफ का एक एफर्ट हो सकता है। इससे तो जो भी आप तय कर सकते हैं नासिर शाह साहब से, हमारा वसाइल से जो हम कर सकते हैं वो करिए। ना ऑन द अदर इशू, सो एक है ये इशू जो आप अमेरिका को नज़र आ रहा होगा, एक जमहूरी ममालिक में वो कहते हैं कि ये जो अमेरिका का जो द लास्ट ये पुलिस होते हैं अमेरिका में या कॉप्स होते हैं, दिस आर द लास्ट डिक्टेटरशिप्स इन अमेरिका, और उस छोटा पुलिस ऑफिसर में जितना पावर है वो दूसरे में के पास नहीं है। और जहाँ भी नुकसान, जहाँ भी अब्यूज़ होगा वहाँ पे रिएक्शन होगा, वहाँ पे एहतजाज भी होगा। पाकिस्तान में भी हमारा एक क्रॉनिक अब्यूज़ का एक आमरीत का होने की वजह से होता रहा है और आज तक हो रहा है। जहाँ तक अज़ीज़ मेमन साहब के साथ जो इंसिडेंट हुआ था और वो जिस तरीके से मेरे जमात पे वो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई, आई एम ग्लैड कि ये JIT से आप मुतमिन हो और सहाफ़ी तंजीमें भी मुतमिन हैं, लेकिन हम उस दिन तक मुतमिन नहीं होंगे जब तक सब लोग जो है वो गिरफ्तार नहीं हो और ये केस जो है वो आखिरी पॉइंट तक ना पहुंच पाए। जहाँ तक ये केसेस है ऑफ अब्यूज़, मैं समझता हूँ कि सिंध का जो केसेस है ये हैरान कुन बात है कि ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में ज़्यादा केसेस हैं सहाफ़ी के ख़िलाफ़ दूसरे सूबे के मुताबिक। अब ना, और ये साथ साथ ना सिर्फ FIRs मगर टेररिज्म के FIRs। तो इसका मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को और CM सिंध को और होम डिपार्टमेंट को हर एक FIR, ख़ास तौर पे जो ATCs है, लेकिन एक रिव्यू होना चाहिए हर एक FIR पे जो सहाफ़ी के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया, और इंडिपेंडेंटली रिव्यू करना चाहिए कि ये क्या है। मैं जानता हूँ कि सिंध के सहाफ़ी बहुत बहादुर है, वो इन इश्यूज़ को उठाते हैं जो शायद दूसरे सहाफ़ी ना उठाए, और पाकिस्तान में इश्यूज़ उठाने के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद सहाफ़त के साथ खड़ी है, और हम चाहते हैं कि एक वो रिव्यू हो जाए कि ये जो केसेस है, FIRs है, सियासी FIRs है या नामालूम FIRs है, उनका इन्वेस्टिगेशन हो, और वो केसेस का हमारे तरफ से ये कदम ज़रूरी है। और जो हमारा पुलिस का ये बॉडी बना है सेफ्टी कमीशन,
اس میں ایک جرنلسٹ کا یا پریس کلبس کا نمائندہ بھی ہم اگر قانون سازی کے تحت وہ شامل کرے وہ ایک اچھا قدم ہوگا. اس لیے جس طریقے سے ابیوز تو ہر جگہ ہوتا ہے اور انڈیویجولس بھی کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے صحافت کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جس طریقے سے سندھ میں ہمارا اس کے نمبرز نظر آ رہا ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اور آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم چاہے وہ کورونا کا ریلیف کا ایشوز ہو یا جرنلسٹ کے ابیوز کا ایشوز ہو یا اس قسم کے ایف آئی آرز ہو, ہم مل کے اس کے حل نکالے. پاکستان کے اور خاص طور پہ جہاں ہماری حکومت ہے اس وقت, سندھ کے صحافی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ آپ نے ہمارا کریشن سے تنقید کی ہے. ہم نے آپ کا تنقید کو نہ صرف برداشت مگر ویلکم کی ہے, لیکن یہ ہمارا تاریخ کا حصہ نہیں رہا اور نہ ہی رہے گا کہ صحافی کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا حکومت کو مدد کرے تاکہ ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. لاسٹ کوشچن سنجے. بھائی سنجے لاسٹ کوشچن سنجے کرے. سنجے But I'll have to go if I can't answer everyone. Sanjay, please. No, پاکستان کی جو ڈیلی پر کیپٹا مورٹیلٹی ریٹ ہے, ڈیلی ڈیتھس کے جو پر کیپٹا ہے, وہ ہمارا ہمسایہ سے اب تیزی سے بڑھ گیا ہے. اور میں آپ کو ناصر شاہ صاحب کے تھرو وہ سلائیڈز بھی بھیج سکتے ہیں اس کے. فاروق اس کو مکمل کرنے دیں. کیا کیا تم